بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم ایڈوائزر اسلامک چینل میں ہم اپنے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، بعض اوقات انسانی زندگی میں ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جو کہ انتہائی عبرتناک ہوتے ہیں، اور ان واقعات میں رہتی دنیا کے لیے سبق موجود ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا ہی ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو کہ سعودیہ میں پیش آیا۔ اس کہانی کی اصل کیا ہے، اس کے بارے میں کہانی کے آخر میں کیا معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس کہانی کو شروع سے آخر تک غور سے سنیے گا اور ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم یہ کہانی شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مسلم ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی اس طرح سے ہے۔ میں گھر سے نکلا، لیکن راستے میں ٹریفک کے رش اور پولیس چیکنگ کی وجہ سے میں ایئرپورٹ تاخیر سے پہنچا۔ جلدی سے گاڑی سے اترا اور دوڑتے ہوئے کاؤنٹر پر جا پہنچا۔ کاؤنٹر پر موجود ملازم سے میں نے کہا، مجھے ریاض جانا ہے۔ اس نے کہا، ریاض والی فلائٹ تو بند ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، پلیز مجھے آج شام تک وہاں لازمی پہنچنا ہے۔ اس نے کہا، جناب زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت آپ کو کوئی بھی جانے نہیں دے گا۔ بہرحال میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا، حیران تھا کہ آخر کیا کروں، ریاض جانے کا پروگرام منسوخ کر دوں یا کسی ٹیکسی میں چلا جاؤں۔ آخر کار ٹیکسی میں جانے والی بات موضوع معلوم ہوئی۔ ایئرپورٹ کے باہر ایک پرائیویٹ گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، ریاض کے لیے کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا 500 ریال، اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کر ریاض کے لیے روانہ ہوا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے اسے کہا، گاڑی تیز چلانی ہے۔ اس نے کہا، فکر مت کرو، اور واقعی اس نے خطرناک حد تک گاڑی دوڑانی شروع کر دی۔ راستے میں اس سے کچھ باتیں ہوئیں۔ اس نے میرے ذریعہ روزگار اور خاندان سے متعلق سوالات کیے۔ اسی طرح کچھ سوالات میں نے بھی پوچھ لیے۔ اچانک مجھے اپنی والدہ کا خیال آیا کہ ان سے بات کر لوں۔ میں نے موبائل نکالا اور والدہ کو فون کیا۔ انہوں نے پوچھا، بیٹے کہاں ہو؟ میں نے جہاز کے نکل جانے اور ٹیکسی میں سفر کرنے والی بات بتا دی۔ ماں نے دعا دی، بیٹے اللہ تمہیں ہر قسم کے شر سے بچائے۔ میں نے کہا، انشاءاللہ جب میں ریاض پہنچ جاؤں گا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ اس وقت نہ جانے کیوں میرے دل میں قدرتی طور پر ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری ہونے لگی، اور مجھے ایسا لگنے لگا جیسے کوئی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فون کیا۔ میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی اور اسے ہدایت کی کہ بچوں کا خیال رکھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر لگا لیا کہ اچانک گاڑی سے ایک زوردار آواز آئی اور پتہ لگا کہ گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا ہے۔ میں گھبرایا اور ڈرائیور سے میں نے کہا کہ گاڑی کی رفتار کم کر دو اور گاڑی کو قابو کرو۔ اس نے گھبراہٹ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی ڈرائیور سے بے قابو ہو کر ایک طرف نکل گئی اور قلع بازیاں کھاتی ہوئی ایک جگہ جا کر رک گئی۔ مجھے اس وقت اللہ نے توفیق دی اور میں نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر پھٹا جا رہا ہے۔ میں جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا درد کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں بول نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ میری آنکھیں کھلی تھیں لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں نے لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنی۔ میری تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور میں سانسیں لینے میں شدید دشواری محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میری موت واقع ہو گئی ہے۔ اس وقت مجھے گزری ہوئی زندگی پر جو ندامت ہوئی میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین ہو گیا اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ میری آنکھوں کے سامنے مکمل تاریکی چھا گئی اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا
جیسے میرے جسم کو چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو۔ اتنے میں مجھے ایک سفید ریش آدمی نظر آیا۔ اس نے مجھے کہا، بیٹے یہ تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہے نصیحت؟ اس نے جواب دیا، عیسائیت قبول کر لو، خدا کی قسم اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اگر تم عیسائیت پر ایمان لائے تو تمہیں واپس تمہارے گھر والوں تک پہنچا دوں گا اور تمہاری روح واپس دنیا میں لے آؤں گا۔ جلدی سے بولو، وقت ختم ہوا جا رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شیطان ہے، ہر چند کہ میں اس وقت سخت تکلیف کے عالم میں تھا اور شدید اذیت سے دوچار تھا، لیکن اس کے باوجود میرا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پختہ ایمان تھا۔ میں نے اسے کہا، دفع ہو جاؤ اللہ کے دشمن، میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور میں مسلمان ہو کر ہی مروں گا۔ یہ سن کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور کہنے لگا، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم یہودی یا نصرانی مرو، ورنہ تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح قبض کر لوں گا۔ میں نے کہا، موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے میں اسلام کی حالت میں ہی مروں گا۔ اتنی میں اس نے اوپر دیکھا اور دیکھتے ہی بھاگ نکلا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے اسے ڈرایا ہو۔ اچانک میں نے عجیب و غریب قسم کے چہروں والے اور بڑے بڑے جسموں والے لوگ دیکھے۔ وہ آسمان کی طرف سے آئے اور کہا، السلام علیکم۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ ان کے پاس کفن تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہنے لگا، اے نیک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل۔ یہ سن کر میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے کہا، اللہ کے فرشتے، میں حاضر ہوں۔ اس نے میری روح قبض کر لی۔ مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نیند اور حقیقت کے مابین ہوں۔ ایسا لگا کہ مجھے میرے جسم سے اوپر آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا تو پتا چلا کہ لوگ میرے جسم کے ارد گرد کھڑے ہیں اور انہوں نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا ہے۔ ان میں سے کسی نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری روح کو فرشتے پہلے آسمانوں پر لے گئے، اس کے بعد وہ مجھے زمین پر لے آئے اور کہا، اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو، ہمارا کام ختم ہو گیا، اب قبر میں تمہارے پاس دوسرے فرشتے آئیں گے۔ البتہ میرا جنازہ تیار کیا گیا اور نماز جنازہ ختم ہوئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ راستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ لوگ رو رہے تھے اور میں حیران و پریشان تھا کہ نامعلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ الغرض قبرستان پہنچ کر مجھے قبر میں اتارا گیا۔ اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے کو آئیں۔ مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا گیا، لیکن لوگوں کو صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا، روح نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد میری لحد کو بند کرنا شروع کر دیا گیا۔ میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر کہوں کہ مجھے یہاں نہ چھوڑو، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں شدید خواہش کے باوجود بول نہیں سکتا تھا۔ الغرض میری قبر میں مٹی ڈالی جاتی رہی، حتیٰ کہ قبر میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگا کہ میرے پورے جسم کو کچل دے گی، اور قریب تھا کہ میں ایک زوردار چیخ نکالتا، لیکن قبر پھر دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گئی۔ اس کے بعد میں نے دونوں جانب دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو ہیبت ناک فرشتے نمودار ہوئے، جن کے بڑے بڑے جسم، کالی رنگت اور نیلی آنکھیں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بجلی جیسی چمک تھی اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گرز تھا، اگر اسے پہاڑ پر مارے تو اسے ریزہ ریزہ کر دے۔ انہوں نے مجھے قبر کے سوالات کیے اور میں نے ٹھیک جوابات دے دیے تو میری قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ایسی خوشبو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اسی روشنی سے آواز آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں سورہ ملک ہوں، میں اس لیے آئی ہوں کہ اللہ سے تمہارے لیے مدد طلب کروں، کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو کوئی سورہ ملک پڑھے گا قبر میں وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔
दोस्तों, याद रहे कि ये तमाम हालात हर इंसान पर आने वाले हैं और मुसलमान का ये ईमान है कि अज़ाब क़ब्र की खबर पक्की है और कब्र के अंदर जो सवालात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं वो जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो ऐसे आमाल से बचे जो अज़ाब क़ब्र का मौजब बनेंगे और ऐसे आमाल का एहतमाम करें जिनसे अज़ाब क़ब्र दूर होगा। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल मुस्लिम एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।